یہ ساری باتیں تو ویسے بھی گنائیں کہ جنگ آزادی میں اردو نے کس طرح کی اہمیت اس کی رہی ہے اور اس کے کیسے کیسے نعرے، اور سبھاش چندر بوس کا جو نعرہ وہ بھی انہوں نے بتایا. اور مجیب الرحمان صاحب آپ ذرا بتائیے کہ اویسی صاحب بھی تو اردو کے لیے کر رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اردو کے سلسلے میں، جو بات ابھی غزالی صاحب بتا رہے تھے. اور یہ جو زنگ ہے ہندی اردو، اور اردو کو ایک مسلمان کا لینگویج کی حیثیت سے ماننا، نہیں جنگ ہے یا جنگ بنائی جا رہی ہے زبردستی کی؟ زبردستی بنایا گیا ہے، اور بہت پرانا جنگ ہے. یوگی آدتیہ ناتھ کے پہلے سے یہ جنگ چل رہا ہے، اتر پردیش میں ہی چل رہا ہے. بہت سارا ایکوزیشنز 50s اور 60s میں اردو لینگویج کو پروموشن کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس کو روکنے کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہ سارا چیز بہت سارے کانگریس اور جنتا پارٹی کے لوگ اور بہوجن یہ جو تھا بھارتیہ جن سنگھ جو تھا اس پارٹی کے لوگ، یہ سارے پولیٹکس میں انوالو رہے تھے. تو اردو کا ایک کوشش تو رہا ہے کہ اردو کو ایک مسلم لینگویج کی حیثیت سے پیش کیا جائے کر کے، اور اس میں جو آنٹی مسلم سینٹیمنٹس ہے اس میں آتے رہتے ہیں. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اردو ایک جو جس طریقے سے غزالی صاحب بتایا، یہ سب کی لینگویج ہے، اور اس میں نان مسلمس یا ہندو لوگوں کی پرٹیکولرلی پنجابی رائٹرز کی بہت ہی بڑی کنٹریبیوشنس ہے. میں ایک چھوٹا سا بات بتانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر منموہن سنگھ جو ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے، جو گزر گئے، ان کی ساری اسکرپٹ جو لکھی جاتی تھی وہ سارا اردو میں تھا، کیونکہ وہ اردو میں پڑھائی کیے تھے. وہ جتنی ہندی اسپیچ دیتے تھے جس کو پڑھتے تھے وہ سارا اردو اسکرپٹس میں لکھا جاتا تھا. تو اس طریقے سے لیکن اردو لینگویج کی کوشش کیا گیا ہے کہ اس کو ایک نیشنل انٹیگریشن کے لینگویج کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے، اور اس کا ایک بہت بڑا اتہاس ہے. اور اس کے چند باتیں جو اویسی صاحب بتائے اور جو پرائم منسٹر صاحب بتائے، یہ سارا چیز ہے، اور اس کو تھوڑا پبلکلی ہم لوگ آرٹیکولیٹ کرنا چاہیے، پروپیگیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے.